یہ فرق ہے جدید تعلیم اور، میں خود بھی جدید تعلیم کا قائل ہوں، یہ نہیں، میں خود پڑھنے والا ہوں اس کو، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں شعور اور دنیا کی تہذیب صرف اسلام ہی سکھائے گا، تمہیں آداب دنیا کے اسلام ہی سکھائے گا، اسلام کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں، تمہیں کوئی بھی آداب نہیں سکھا سکتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکینہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا کسی بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اور کسی مسکین غریب کی مدد کرنے والا جتنی دیر تک اس کمزور کی مدد کر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان، نبی علیہ السلام فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جس طرح راہ جہاد میں مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ اور یار کمزوروں کی مدد کیا کرو، ماڑوں کے کام آؤ، ماڑوں کے کام آؤ، کمزوروں کے ساتھ۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا تم پر رحم کرے گا عرش بری پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل زمین پر رحم کریں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، اس کا لبے لباب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ تمہیں اللہ احسان کا، عدل کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دے رہا ہے، وینہی عن الفحشاء، اور برے کاموں سے تمہیں منع کر رہا ہے، اور اللہ رسول کے انکار سے تمہیں منع کر رہا ہے، بغاوت سے منع کر رہا ہے کہ یہ 3 کاموں سے بچنا اور یہ 3 کام کرتے رہنا۔ لیکن ہم جو ہے کل کو انہی لوگوں کے نعرے مارنے ہوں گے جنہوں نے دارالمان میں بچیوں کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، اور جو نگران ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، وہ عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کا نوٹس لو۔ یہ رات کو آتے ہیں اور بچیاں اٹھا کے یتیم بچیوں کو اپنا گھر، کوٹھیوں اور اپنا بنگلوں میں لے جاتے ہیں۔ اور حضور کے حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا خبردار سن لو، ہر کوئی تم میں سے نگران ہے اور ہر کسی سے اس کی ماتحت چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر میں ایک باپ ہوں، ایز اے باپ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہی ماں اور وہی باپ جو بچے کو کوئی گولی ٹافی لے کر ٹیوشن اسکول بھیج دیتے ہیں، وہی ماں اور باپ بچے کو مدرسے کا اور مسجد کا رخ بھی دکھا سکتے ہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں بچہ مسجد نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیسے پڑھے؟ کہ تمہیں ماں کو یہ تو یاد رہا کہ بچے کو گولی ٹافی دے کر بچے کو خوش کر کے میں نے اسکول بھیجنا ہے، لیکن ماں کو جب یہ بول گیا کہ بچے نے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ پچھلے دنوں ناروے میں جو کچھ حالات بنے، قرآن پاک کو جلایا گیا، تو میں کہتا ہوں کبھی اپنے گھروں میں پڑے ہوئے اس قرآن کو بھی دیکھ لو جس پر کتنی کتنی دھول جمی ہوئی ہے، اور کبھی کھول کے دیکھا نہیں، اور کبھی اگر پڑھ لیا تو کبھی اس کا غور و فکر ہی نہیں کیا کہ قرآن نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ پیغام وہی کبھی کبھی چلے جائیں گے جمعے والے دن، تو آخر میں 10 منٹ مولوی صاحب کی کو 5-10 منٹ کو بات سن لیں گے، ورنہ دین کا اور قرآن کی تعلیم کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر یہ رجحان پایا جائے کہ وہ دین کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، تو پھر معاشرے میں یہ دارالامان والے کیس اور یہ کارڈیالوجی والے جو کیس ہوئے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگوں نے یہ کام کیا، ڈاکٹر نے اور وکلا نے، وہ پھر معاشرے میں پھر ایک عام رواج بن جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین بتاتا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم ہر کوئی نگران ہو، ہر کسی سے اس کی ماتحت چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کو کہ تم نے رسول اللہ کا پیغام صاف صاف امت کو کیوں نہ بتایا، تمہیں کس چیز نے منع کیا، تمہیں کس چیز نے روکا۔ اگر میں ایک مسجد کا امام ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو جو اللہ رسول کا میسج تھا وہ اچھے طریقے سے دینا تم نے کیوں نہیں دیا۔ ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔
الامام راعٍ ومسؤول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ ومسؤول عن رعیتہ والمرأة رعیۃ فی بیت زوجہا ومسؤولۃ عن رعیتہ والخادم راعٍ فی مال سیدہ ومسؤول عن رعیتہ وما قال وحسبت ان قد وقال والرجل راعٍ فی مال ابیہ. حضور نے فرمایا عورت سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں، امام سے ان کے مقتدی کے بارے میں. یہ حضور کی حدیث ہے. الامام راعٍ ومسؤول عن رعیتہ. امام ہوگا، خطیب ہوگا، اس کی مقتدی، اس کے سننے والے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک ممبر پر بیٹھ کر ان لوگوں کی تربیت ذہن سازی کیوں نہ کی. آج ممبر سے وہ ذہن سازی تربیت والا معیار ختم ہو چکا. جب سے ہمارے ایسے خطبہ آ گئے کہ جنہوں نے بس واہ سمیٹنی ہوتی ہے، قوم کی تربیت نہیں کرنی ہوتی، جنہوں نے 25-30 ہزار روپے کی تقریریں بیچنی ہیں، تو وہ قوم کی کیا تربیت کریں گے. تو حضور نے فرمایا ہر کسی سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے ماتحت. اور حضرت اما عائشہ فرماتی ہے ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت ان سیورثہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین اس قدر آئے کہ جب انہوں نے مخلوق کے حقوق بتانا شروع کیے اور ہمسائے کے حقوق جب بتائے تو اس قدر بتائے میں یہ سمجھنا شروع ہو گیا شاید ان قریب اللہ تعالیٰ بندے کے جائیداد کے اندر بھی اس کے پڑوسی کا حصہ رکھے گا. یعنی خدمت خلق اور دین یہ کس قدر ضروری ہے. اگر آپ دنیا کے بارے میں پورے نہیں، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، اس کی روح نکال دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا. وہ کہے گا یا اللہ میرا تو کوئی اچھا عمل نہیں تھا. تو اللہ فرمائے گا تیرا تو اگر کوئی گناہ کرتا تھا چھپ کے کرتا تھا وہ تیرے اور میرے درمیان تھا، لیکن تیری بخشش میں اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے بعض اچھے کام ہیں کہ لوگ تیرے اچھے کاموں پر گواہ ہیں، میں لوگوں کی گواہی کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو اس لیے ایسے بھی کام کرو، اچھے کاموں میں لوگوں کو گواہ بناؤ، کرو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس لیے کرو تاکہ دوسرے بھی اس سے نصیحت پکڑیں. والسابقون الاولون. یہ کیوں کہا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، انہوں نے نیکی کے کام میں سبقت کی. فاستبقوا الخیرات. اور قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھو. فاستبقوا، سبقت کرو. ہم دنیا میں تو کرتے ہیں لیکن کبھی آخرت کے لیے بھی ہماری سبقت ہوئی ایک دوسرے سے؟ آخرت کے لیے سبقت نہیں ہے. لیکن صحابہ کے اندر یہ رجحان تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان، غزوہ تبوک کا موقع نبی پاک نے فرمایا ابو بکر، حضرت عمر، سارے صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے گھر سے سامان لاؤ جہاد کے لیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ جو 3rd کلاس چیز ہم نے مسجد اور مدرسے کے لیے رکھی ہوتی ہے. ایسے ہے ہمارے گھروں میں کوئی چیز خراب ہو جائے، اے مسجد دے آؤ، اے مدرسے میں دے آؤ، اور جو اچھی چیز ہوگی وہ اپنے لیے اب خود پہننے کے لیے استعمال کریں گے. اپنے گھر میں کوئی پکا خراب ہو جائے مدرسے دے آؤ. لیکن قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی قیمتی شے رب کی بارگاہ میں قربان نہیں کرو گے. صحابہ ایسے تھے. تبوک کے موقع پر حضرت عمر اپنے آدھے گھر کا سامان لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا سامان لائے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پورے گھر کا سامان لے آئے. حضرت عمر کہنے لگے کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر آج پھر مجھ سے سبقت کر گئے. یہ تھا ان کے اندر رجحان. اور ہمارا آخرت کے لیے رجحان نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بندہ، وہ اس کے پاس 2 لاکھ کی گاڑی ہے تو میں 5 لاکھ کی لوں گا، اس کا 5 مرلے کا گھر ہے تو میرا 10 مرلے کا ہونا چاہیے. اس کام میں تو ہماری ایک دوسرے سے سبقت ہے اور آخرت کے لیے کوئی سبقت نہیں. جب دنیا کے لیے لوگوں کی سبقتیں بڑھ جائیں تو پھر معاشرے میں یہ واقعات عمومی ہو جاتے ہیں کہ دارالمان سے پھر بچیاں اٹھائی جائیں گی.
پھر آپ کے آئی سی یو وارڈ میں کارڈیالوجی میں پھر عملے ہوں گے. پھر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ بھی، جن کو ہم شعور والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب بڑے بڑے پڑھے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، یہی لوگ پھر ایسی کم بختی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کہ جو کہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کے جناب نالیاں کھینچ رہے ہیں، ان کی سانس کی نالیاں کھینچ رہے ہیں، اور ان کو بھی زد و کوب کر رہے ہیں، پورا اس وارڈ اڑا دیتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کو جن کو ہم کہتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. لیکن ہمیں دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ کسی غریب کی دعا لو، اور جو کسی مظلوم کی بددعا لیتا ہے تو مظلوم کی بددعا وہ سیدھا رب کے عرش پر جاتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، خدمت خلق، کمزوروں کی مدد یہ کرو. حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ کا ایک آخری واقعہ سنا کر میں ختم کروں گا آج کا بیان. حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا. فرمایا یہ بہت بڑے تاجر تھے اور تیل کا کاروبار کرتے تھے. فرمایا بہت بڑے ڈرم کے اندر 40 کے قریب ڈرم تھے، تیل بھرا ہوا، تیل بھی تھا زیتون کا. تو آپ نے جب وہ شہر میں پہنچا دیا، عراق کے ایک شہر میں، تو آپ کا پیچھے سے آپ کا غلام آ گیا. کہا سرکار اس میں سے ایک ڈرم ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک چوہا مرا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ہے وہ کون سا ہے، کیونکہ رکھتے ہوئے سواریوں کے اوپر، جانور کے اوپر یہ ڈرم رکھتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلا وہ کون سا ہے. حضرت مالک ابن دینار نے وہ سارے ڈرم فرمایا اس کو بہا دو. کہا اتنے مہنگا تیل، وہ بھی زیتون کا. فرمایا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میرا اپنا سرمایہ ضائع ہوگا نا. فرمایا دنیا کی کوئی فکر نہیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے حلق میں وہ حرام جانور کے ساتھ لگا ہوا تیل ان کے حلق میں چلا جائے، کیا پتہ اب کس کے اندر ہے، اب کس کس کو چیک کریں. فرمایا سارے تیل بہا دو. ایک ڈرم کے اندر فرمایا سارے ڈرم بہا دیے، اور ایک ڈرم کے اندر وہ چوہا نکلا. تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حضور کی امت حرام جانور سے لگا ہوا تیل بھی استعمال نہ کرے، قیامت کو رب کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی. جب معاشرے کا تاجر ایسا ہوگا، جب معاشرے کے لوگ ایسے ہوں گے، تو پھر تو جناب معاشرہ پھر بہترین معاشرہ بنتا ہے. آج ہمارا معاشرہ میں بگاڑ کیوں ہے؟